یہ جو پہلا دجال یعنی 400 سال کے اس عمل میں جو اس کا پہلا حصہ ہے نا، یہ خاص طور پہ جو سلطنت برطانیہ جیسے، یہ مسلمانوں کی غلامی کا دور ہے، اور یہ دور رہا ہے 1945 تک۔ 1945 کے بعد ایک شفٹ آیا ہے، اور وہ شفٹ کیا ہے کہ براہ راست جو ان کی تسلط تھا نا، وہ اس کی بساط لپٹی ہے، اور اب انہوں نے مالیاتی اداروں کے ذریعے سے اپنا تسلط جمانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ورلڈ بینک ہے، یہ IMF ہے، جو سمجھے کہ پالیسی ڈکٹیٹ ہوتی ہے معاشی مجبوریوں کے عوض۔ یہ دوسرا فیز ہے، اور تیسرا فیز جو ہے نا، جس کی ایکٹمپٹ ہوئی ہے سب سے پہلے یہ سینئر بش کی زبان سے ہوا تھا، نیو ورلڈ آرڈر۔ یعنی ایک ورلڈ آرڈر وہ تھا جو سلطنت برطانیہ کا تھا، دوسرا ورلڈ آرڈر یہ ہے جو بینکوں کے ذریعے، عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے سے تسلط اپنا جمایا گیا ہے۔ اب وہ کہہ رہا تھا نیو ورلڈ آرڈر، وہ نیو ورلڈ آرڈر نہیں نافذ ہو سکا۔ پہلا جو ریزسٹنس جس ملک نے دکھائی وہ شمالی کوریا ہے، دوسرے نمبر پر اس وقت ہندوستان بھی تھا، یہ 1990 کی بات ہے، تیسرے نمبر پر اس میں ایران ہے۔ پھر فوری جب افغانستان میں تبدیلی آ گئی تو ظاہر ہے وہ جس طرح بھی آئی تھی، لیکن بہرحال وہ جو طالبان تھے ان کو بھی اس میں فٹ نہیں سمجھا گیا، جو ایک اور ملک کا اضافہ ہو گیا۔ بعد میں اس میں انٹری ہوئی چین کی، اور انڈیا ادھر سے نکل کے ادھر ہو گیا۔ جب ہم چڑھ گئے نا کرگل پہ، تو اب انڈیا نے جان بچانے کے لیے امریکہ کے آگے سجدہ کر لیا، تو وہ اس طرف چلا گیا، اور ادھر چین، اور چین نے بعد میں روس کو بھی کھڑا کیا، تو روس، چین، شمالی کوریا، کرگل کے بعد پاکستان بھی، اور ایران، یہ ایک نیا جو ہے نا وہ بننا شروع ہوا، جو اب جا کے میچور ہو گیا۔ اس عرصے میں وہ نیو ورلڈ آرڈر جو وہ بش نافذ کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے کہ 9/11 کیا گیا تھا، وہ نافذ نہیں ہو سکا۔ امریکہ کے قدم نہ افغانستان میں ٹک سکے، نہ وہ کشمیر میں اس نے آنے کی جو کوشش کی، نہ وہاں وہ ہو سکا، نہ وہ شمالی کوریا کو نیوٹرلائز کر سکا، نہ چائنا کی ترقی روک سکا، نہ ایران کو ڈسمنٹل کر سکا، کچھ نہیں کر سکا اس عرصے میں۔ ٹوٹل ناکامی کا ایرا ہے امریکہ کا۔ اس کا مطلب ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر والا جو اس کا وہ تھا، وہ فلاپ ہو گیا۔ اب ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اسی وجہ سے مار کھائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہوتا تھا نا، وہ بہت سوچ سمجھ کے، پلاننگ کر کے، دنیا کو ساتھ ملا کے سب کچھ کر کے ہوتا تھا، لیکن اب پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے نا وہ افراتفری کا عالم بھی ہے۔ یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ اب سمجھ لیں کہ وہ والا ورلڈ آرڈر جو ہے نا، جس کو امریکہ نافذ کرنا چاہتا تھا، وہ ختم، اور اب امریکہ کی اپنی اقتدار کی زمین بھی، تو یہ امریکہ کا دور سمٹ رہا ہے۔ آنے والا دور کس کا ہے؟ وہ ہوگا 7 دن والا دور۔ اب کوئی خیر کی قوتوں کے اٹھنے کا وقت بہت نزدیک آ چکا ہے۔ بالفاظ دیگر میں کہوں تو حضرت مہدی کے ظہور اور یہ ساری چیزیں اب کوئی زیادہ دور نہیں رہی ہیں، تو جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو وہاں سے لے کے دجال کے خروج تک وہ تھرڈ فیز شروع ہوگا، جو اس کے 7 دنوں کا ہوگا، وہ 7 سال ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے دجال نکلے گا کب؟ غصہ کھا کے نکلے گا، اور غصہ کب کھائے گا؟ وہ کوئی منصوبہ ناکام ہوگا نا، جب تک پیچھے رہ کے آپ ڈوریاں ہلا کے نظام چلا رہے ہیں تو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے آنے کی ضرورت آپ کو تب پیش آتی ہے کہ جب آپ کا منصوبہ ناکام ہو۔